بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کو جتنی عزت اسلام نے دی ہے یا عورت کا جتنا تحفظ اسلام نے کیا ہے، دنیا کا کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی نظریہ، کوئی نظام، کوئی سسٹم، کوئی ازم نہیں کر سکتا۔ آج جو بدنصیب عورت کے حقوق کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں، انہوں نے تو عورت کو جن سے بازار بنا دیا، عورت کی قدر و قیمت گھٹا کے انہوں نے جانوروں سے بھی زیادہ اس کو ذلیل کر دیا۔ خیر، یہ ایک لمبا موضوع ہے۔ ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ عزت کے تحفظ کے پیش نظر ایک مسلمان عورت کو چلنا کیسے چاہیے۔ معمول کے مطابق آیت مبارکہ کا وہ حصہ ہم تلاوت کریں گے جس میں رب کائنات نے ہمیں یہ حکم دیا، یہ بتایا کہ خواتین کو چلنا کیسے چاہیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام النور اور 31ویں آیت مبارکہ۔ اس آیت مبارکہ کی تلاوت جامعیت اور اکملیت کے پیش نظر اس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہمیں آج دن ہے 8واں۔ ہم نے چند الفاظ تلاوت کیے، ان کا ترجمہ کروں گا۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ، اور نہ مسلمان خواتین مارے، بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں کو، لِيُعْلَمَ، تاکہ معلوم ہو جائے، مَا يُخْفِينَ، جو وہ پوشیدہ رکھتی ہیں، مِن زِینَتِهِنَّ، اپنی زیب و زینت سے، بامحاورہ ترجمہ۔ اور زور زور سے پاؤں مار کر مسلمان خواتین نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ خواتین زور سے پاؤں زمین پر رکھ کر چلتی تھیں تاکہ پیروں کا زیور، پازیب وغیرہ وہ بجے۔ رب کائنات نے اس سے منع فرما دیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے ہر ایسی حرکت منع ہے جس سے اس کا کوئی بھی چھپا ہوا سنگھار یا زیب و زینت کھل سکے۔ اور پھر فرمایا کہ عورت کے لیے گھر سے عطر اور خوشبو لگا کر باہر نکلنا بھی سختی سے منع ہے۔ اور اس حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پھر ایک روایت بھی لے کر آئے ہیں جو کہ سنن ترمذی میں ہے 2786، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ہر آنکھ
زانیہ ہے، ہر آنکھ زنا کرنے والی ہے۔ اور پھر اس حوالے سے ایک اور روایت بھی سنن ابی داؤد کے حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا 4174 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عورت ملی جو خوشبو سے مہک رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا تم مسجد سے آ رہی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا کیا تم نے خوشبو لگائی؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا میں نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اس مسجد میں آنے کے لیے خوشبو لگائے اس کی نماز قبول نہیں جب تک وہ لوٹ کر جنابت کی طرح غسل نہ کر لے۔ ایک اور روایت جو کہ سنن ابی داؤد کے سنن ترمذی میں ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی زیب و زینت کو غیر جگہ ظاہر کرنے والی عورت کی مثال قیامت کے اس اندھیرے جیسی ہے جس میں کوئی روشنی نہ ہو۔ اور ایک اور حدیث ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، سنن ابی داؤد کی، شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو حسن قرار دیتے ہیں 5272 آقا علیہ السلام نے مردوں عورتوں کو راستے میں مل جل کر چلتے ہوئے دیکھا۔ فرمایا اے خواتین تم ادھر ادھر ہو جاؤ، تم راستے کے بیچ میں مت چلو۔ اور اگلے الفاظ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ فرمان سن کر مسلمان خواتین صحابیات رضی اللہ عنہن اجمعات اس قدر دیوار سے لگ کر چلنے لگی کہ ان کے کپڑے دیوار کے ساتھ رگڑ کھا رہے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ بات ہماری خواتین کے لیے قابل غور ہے۔ آپ بازار چلے جائیں، آپ کو وہاں پر خواتین شمع محفل بن کر پھرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ کیا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع نہیں فرمایا؟ یقیناً بات قابل غور ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، جن میں امام سمرقندی، امام ابن الجوزی، امام قرطبی، امام ابن جریر اور اسی طریقے سے دیگر اہل علم شامل ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ عورت کے زمین پر چلنے کی آواز نہیں آنی چاہیے، بلکہ معانی القرآن میں یہ یہاں تک لکھا ہے کہ عورت کی مستانہ چال یہ دراصل انسان کے حیوانی جذبات کو بیدار کرتی ہے، لہذا مسلمان خواتین کو اپنی چال میں بھی سادگی اختیار کرنی چاہیے۔ اور یہ صرف اس دور میں نہیں بلکہ آج بھی مسلمان خواتین تو کیا ساری دنیا کی خواتین پاؤں میں پازیب پہنتی ہیں زیب و زینت کے لیے، یہ ان کا حق ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ کسی بھی شکل میں اس کی آواز غیر محرم مردوں تک نہیں جانی چاہیے۔ اور اس سے ایک اور چیز کا استدلال ہوتا ہے کہ مسلمان عورت کو اپنا طرز زندگی اس طرح کا رکھنا چاہیے کہ کوئی غیر محرم مرد کسی بھی طریقے سے اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ آج کے دور میں یہ باتیں اجنبی لگتی ہیں، اور اجنبی اس وجہ سے لگتی ہیں کہ اب تو خواتین دن رات اس کوشش میں رہتی ہیں کہ مرد ہماری طرف متوجہ ہوں۔ اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا قرآن مجید کا سبق مکمل ہوتا ہے۔
آپ لوگوں سے آئندہ سبق تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔